ڈاکٹر پرویز خود بھائی صاحب، ایس ایم ظفر صاحب نے 11 اگست کی تقریر اور اس کے بعد 14 اگست کی تقریر کا حوالہ دیا. تھوڑا سا واضح کیجئے کہ قائد اعظم سیکولر اسٹیٹ کے حامی تھے یا پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے؟ میں ظفر صاحب کی ساری باتوں سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں جی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیکولر کے بارے میں، اس اصطلاح کے بارے میں کافی ابہام ہے پاکستان میں، لہذا اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. سیکولرزم کا مطلب لادینیت ہرگز نہیں ہے. سیکولرزم کے دو معنی ہیں. سیکولرزم کے اندر دو اہم باتیں ہیں. ایک یہ کہ تمام لوگ جو ایک ریاست کے اندر رہتے ہیں، ایک ملک کے جو باشندے ہوتے ہیں، ان کے مساوی حقوق ہیں، یعنی کہ مذہبی بنیادوں پر تفریق نہیں کی جاتی. تو ہندو، عیسائی، مسلم، سکھ، برہمن وغیرہ سب کے برابر حقوق ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ایک معاشرہ خود اپنے قوانین وضع کرتا ہے، بناتا ہے، یعنی کہ قانون سازی کا ایک سیکولر معاشرے میں حق ہوتا ہے اس معاشرے کے لوگوں کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ قائد اعظم نے کبھی اس پر کوئی واضح بات نہیں کی، ان کی تقاریر میں کہیں یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو ایک سیکولر ملک ہونا چاہیے اور نہ یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ ان کی جو سوچ تھی اور ان کی مختلف جو تقاریر تھی، ان سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے. مثال کے طور پر آپ نے 11 اگست سن 47 کی تقریر کا حوالہ دیا. اس میں تو واضح طور پر یہ کہا گیا کہ جہاں تک ریاست کا تعلق ہے، تمام افراد کو برابر حقوق میسر ہوں گے. اور پھر وہ خود ایک قانون ساز تھے، خود ایک وکیل تھے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے لاز بھی بناتے چلے گئے، یعنی یا پیش کرتے چلے گئے. چنانچہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی قائد اعظم ایک سیکولر سوچ کے حامل تھے اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں. اگرچہ ہاں اس وقت ایک سیاسی مصلحت تھی. اگر قائد اعظم یہ کہتے کہ میں ایک پاکستان چاہتا ہوں جو سیکولر ہو، تو پھر انڈین کانگریس کے ساتھ مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. چنانچہ یہ ایک سیاسی مصلحت تھی کہ وہ اس معاملے پہ خاموش رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قائد اعظم سیکولرزم کے حامی نہیں تھے، وہ پاکستان کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ایک ملک بنانا چاہتے تھے. اسلامی اصولوں پر ضرور ملک بنانا چاہتے تھے، مگر قائد اعظم کوئی عالم نہیں تھے. ان کو عربی نہیں آتی تھی، فارسی نہیں آتی تھی، اردو بھی بڑی مشکل سے بولتے تھے، اور ان کا جو رہن سہن کا انداز تھا وہ ایک ویسٹرن انسان کا لیکن تھا. لوگوں کو ان پر اعتماد تھا. بالکل، ان کو لوگوں پر اعتماد تھا اور لوگوں کو ان پر اعتماد تھا، دونوں طرف. وہ ایک مذہبی ریاست اس لیے نہیں چاہتے. اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ وہ تھیوکریسی کے سخت مخالف تھے، یعنی کہ ملاؤں کی حکومت کے وہ بالکل مخالف تھے. وہ اسلامی ریاست بھی نہیں چاہتے تھے، اسلامک اسٹیٹ. اس کی وجہ یہ کہ اسلامک ریاست، اسلامی ریاست آخر ملا ہی چلائیں گے. یعنی کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو کہیں اوپر سے اختیار دیا گیا. اب اس سے پھر طرح طرح کے مشکل پیدا ہوتے ہیں. سوال یہ اٹھے گا کہ یہ کیسی اسلامی ریاست ہو؟ اس واسطے کہ قرآن شریف میں تو اسلامی ریاست کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور اسلامی تاریخ میں اسلامی ریاست کے اوپر عالموں کے درمیان بڑی تلخ بحث رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کی وفات کے 300 سال بعد سب سے پہلے یہ مسئلہ ایک عالم نے اٹھایا تھا، حسن الموردی، اور اس کے بعد پھر ابن خلدون، اور پھر مختلف چھوٹا سا سوال ہے یہاں جی. پہ. سوال میرا یہ ہے کہ قائد اعظم کے کردار اور ان کی شخصیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو انہوں نے ایک خاتون سے شادی کرنے کا جب فیصلہ کیا تو ان سے پہلے کہا کہ آپ پہلے اسلام قبول کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں، اور مگر ایسے لوگ بھی اس پر اصرار کرتے ہیں جو کوئی خاص متقی یا پرہیزگار لیکن نہیں عام ہے. طور پہ سیکولر لوگ جو ہے وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. نہیں، سیکولر کا مطلب ہرگز یہ نہیں، یہ ان کی ذاتی پسند تھی. البتہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ریاست کے معاملات میں اگر مذہب کو
اس طرح سے ڈالا جائے کہ اس ملک کے قوانین صرف ایک خاص فرقے یا ایک خاص مذہب کے لوگوں کے واسطے ہوں، تو جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ تو پھر اپنے آپ کو برابر کے شہری نہیں سمجھ سکیں گے. چنانچہ ان کے نزدیک ایک بڑی اہم بات تھی کہ جو بھی پاکستان کے شہری ہوں ان کے مساوی حقوق ہوں، اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک کے لیے یہ قانون ہو دوسرے کے لیے وہ ہو. وہ قانون دان تھے اور وہ جمہوریت پسند تھے. جیسا کہ ظفر صاحب نے کہا، ڈیموکریسی واز ہز ایسنس، اور ڈیموکریسی کی نفی ہوتی ہے ایک مذہبی ریاست میں. اول تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ظفر صاحب نے اور بہت سی صحیح باتیں کی، لیکن یہ ایک بات کہ قائد اعظم ایک بہت ہی آرتھوڈاکس مسلم تھے. آرتھوڈاکس کا لفظ یہ بات صحیح نہیں ہے. آرتھوڈاکس پہ واپس لے لیتا ہوں. اب کیا وہ آرتھوڈاکس کا لفظ نہیں استعمال کیا. ہاں، لیکن سوچ ان کی جو تھی ریلیجس متقی، پرہیزگار، مومن ایسے نہیں تھے. اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، ان کا لباس کیسے تھا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ نہیں کرنا چاہوں گا. اصل چیز یہ ہے کہ وہ ایک لبرل پاکستان چاہتے تھے، اور ہاں وہ فرقہ واریت سے ماورا تھے بالکل، لیکن وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلم اور عیسائی سب کے برابر حقوق ہو. ہاں، پاکستان اسلام کے نام پہ تو اسلام کا نعرہ تو انہوں نے دیا تھا اور وہ ایک ضرورت تھی اس وقت کی، لیکن وہ کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان میں قانونی طور پر فرق کیا جائے. اور یہ فرق اب دیکھیں، اگر آپ کسی ایک مذہب کو دوسروں سے اونچا رکھتے ہیں تو اس سے جس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا تو ابھی تک ہم نے ذکر ہی نہیں کیا. اب ظفر صاحب نے یہ کہا کہ ہاں جو لوگ تشدد پہ اتر آتے ہیں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آج شدت پسند جو دہشت گرد ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر شریعت نافذ کریں گے اور سچا اسلام لائیں گے، وہ تو سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. اور آج لیکن ان کی دہشت سے سارا پاکستان لرز گیا. اب کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ نہیں، کتنے ہیں وہ؟ کتنے ہیں؟ اتنے ہیں کہ آج سارا پاکستان ہل گیا ہے ان کی وجہ سے. جی، اس کا کوئی جواب دیں گے آپ احسن ظفر صاحب؟ جی ہاں، یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے کہ ان کی وجہ سے پاکستان کو بڑی مشکلات پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ وہ جو عمل جو کر رہے ہیں وہ اسلامی نہیں ہے. اچھا، تو پھر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، آپ ان کو مسلمان کہیں گے کہ نہیں؟ یہ جو مسلمان کس کو کہنا ہے کس کو نہ کہنا ہے، یہ خود تفریقے میں بات کو ڈال دیتا ہے. نہیں، وہ جو دوسرے مسلمانوں کو دانے ستن قتل کرتے ہیں، جو ان کے حصے بکھرے کر کے ایک بوری میں بھر کے واپس پہنچاتے ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے علاقوں میں جب بمباری ہوتی ہے تو ان کے بچے بھی مرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میرا سوال اپنی جگہ، لیکن اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان کو قتل کر کے اس کی لاش بوری میں ڈالیں. یہ قتل کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. صفدر صاحب بار بار مائنورٹیز کا ذکر کرتے ہیں. ایک جمہوریت کے اندر، ایک ڈیموکریسی کے اندر مائنورٹی کا تصور نہیں ہوتا، سب برابر ہوتے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ ہمیں مائنورٹیز کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ ایک بے معنی چیز ہے. ایک جمہوریت، ایک جمہوری نظام کے اندر یہ لازمی ہے.